نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آج اسی عنوان پر انشاءاللہ علم حاصل کریں گے. کیا تھا پچھلے درس کا عنوان؟ خوف کا معنی و مفہوم. اس کا معنی ہم نے سمجھا تھا. مفہوم میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ خوف کے کتنے اقسام کیے علماء کرام نے. کتنے اقسام ہیں خوف کے؟ 4. جیسے شرک اکبر، خوف کب شرک اکبر ہو جاتا ہے، اور خوف کب حرام ہے، اور خوف کب جائز ہے، اور خوف کب عبادت بن جاتا ہے. ان 4 اقسام میں سے ہم نے 2 قسموں پر گفتگو کی تھی. پہلی، خوف کب شرک اکبر ہو جاتا ہے، دلیل کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا. اور دوسرا، خوف کب حرام ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم نے دلیل کے ساتھ دیکھا تھا. آج ہم تیسری قسم دیکھیں گے کہ خوف کب جائز ہے، یعنی خوف کیسے جائز ہوتا ہے. یہ خوف جو جائز ہے وہ کون سا خوف ہے؟ یہ طبعی خوف ہے. طبعی خوف کہتے ہیں یعنی انسان کی طبیعت میں جو خوف ہوتا ہے. جیسے کوئی اچانک کوئی درندہ آ گیا، اچانک کوئی چیز دیکھ لی انسان نے، یا پھر دشمن کا خوف یا ظالم بادشاہ کا خوف. یہ خوف ہے طبعی خوف، یعنی انسان کی طبیعت میں یہ خوف ہوتا ہے. اور اس قسم کا خوف جائز ہے. جیسے سورہ قصص آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوئے. تو یہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، کوئی منع نہیں کیا کہ وہ کیوں ڈرے، نہیں، بلکہ ان کو ڈر تھا مدینے میں، یعنی ایک شہر میں جانے سے. مدینہ مطلب فاصبح فی المدینہ، مدینہ مطلب مدینہ شہر کو کہتے ہیں. مدینے سے مراد وہ مدینہ نہیں جو ہم یعنی یثرب جو مکے کے قریب مدینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے. تو یہ مدینہ لفظ مدینہ عربک ورڈ ہے، شہر، مدینہ کا معنی ہے شہر. تو یہاں پر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہوئے. تو بہنوں، یہ خوف جو انسان کو اندر سے ہوتا ہے طبعی خوف ہے یہ، یعنی کسی ظالم بادشاہ کا خوف یا دشمن کا خوف یا کوئی درندے کا، شیر کا خوف. تو یہ خوف جائز ہے. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دشمن کا خوف یا ظالم بادشاہ کا خوف اتنا غالب نہ ہو کہ وہ حرام ہو جائے. جیسے ہم نے کل کے درس میں دوسری قسم پڑھی تھی، وہ خوف جو کہ حرام ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ کہ انسان لوگوں کے خوف سے کسی واجب کو ترک کر دے رہا ہے. لوگوں کا خوف ہے اس کے اندر. خوف ٹھیک ہے جائز ہے. کیوں؟ خوف کب ہوتا ہے لوگوں کا؟ جب وہ دشمن ہوتے ہیں یا ظالم ہوتے ہیں، ہم پر مسلط ہوتے ہیں، جیسے ظالم بادشاہ وغیرہ. تو یہ مسلط ہے کوئی ظالم بادشاہ یا پھر کوئی دشمن ہے، اس کا خوف ہے، ٹھیک ہے، یہ خوف جائز ہے. لیکن یہ خوف اتنا بھی نہ ہو کہ انسان واجبات کو ترک کر دے یا کسی حرام کام کا ارتکاب کر دے، یہ کہہ کر کہ نہیں یہ ہم کو یہ فلاں دشمن ہے ہمارا، اس کا خوف ہے ہمیں، اور دشمن کا خوف جائز ہے. ٹھیک ہے، دشمن کا خوف جائز ہے، لیکن اتنا خوف جائز نہیں کہ آپ اتنا زیادہ اس سے خوف کھا جا رہے ہیں کہ آپ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں یا واجب کو ترک کر رہے ہیں. تو جیسے اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں کہا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، بس تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور بسا اوقات تو خوف شرک اکبر ہو جاتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں فرمایا تھا، کل میں نے آپ کو یہ دلیل دی تھی کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِی إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. اللہ تعالیٰ نے اتنا تک کہہ دیا کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اگر تم مومن ہو، واقعی میں تمہارے اندر ایمان ہے، تو پھر وہ ایمان غالب رہتا ہے، کسی کا خوف تم پر غالب نہیں ہوگا. تو خوف جائز ہے اس صورت میں کہ کوئی درندہ آ جائے یا کوئی دشمن کا خوف ہے، بادشاہ کا خوف ہے. لیکن یہ جائز خوف کب ناجائز ہو جاتا ہے، کب حرام یا شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے یہ خوف؟ جب انسان اتنا زیادہ خوف کرنے لگے کسی سے، دشمن سے یا بادشاہ سے، کہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. اللہ کی نافرمانی کسی بھی حال نہیں کرنی ہے. بہرحال یہ 3 خوف کے اقسام تھے. چوتھی قسم اور آخری قسم ہے خوف کی. چوتھی قسم عبادت، یعنی
خوف کب عبادت بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ، کب عبادت بنتا ہے؟ یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک کا خوف رکھنا وہ عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خوف عبادت ہے۔ کون سا خوف؟ کہ بندہ ڈر رہا ہے اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے۔ تو یہ خوف، اچھا کوئی کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اتنی خوفناک ہے، مجھے خوف ہوتا ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا، تو یہ خوف نہیں ہے، یہ عبادت ہی نہیں ہوگا، یہ خوف عبادت ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ خوف کھاتا ہے تو پھر اس کو نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا عمل ہوتا ہے؟ جیسے علماء اکرام نے کہا اگر خوف یعنی ایسا خوف جو انسان کی اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی وہ رکاوٹ بن جائے، کس کے؟ اللہ اور اس کی نافرمانی کے درمیان، انسان کے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان، یعنی انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ خوف آتے ہی انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، یعنی ایسا خوف جو انسان کی اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، وہ خوف ہے۔ اس خوف کی بنا پر انسان کیا کرتا ہے؟ واجبات بجا لاتا ہے، جو بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو بجا لاتا ہے، اور حرام کو ترک کر دیتا ہے۔ جو بھی اللہ نے کہا کہ یہ کرنا نہیں ہے تو وہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ خوف ہے۔ اچھا، ایک خوف وہ ہے جو انسان اللہ یعنی ایسا خوف کرتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، تو یہ خوف بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ سے خوف کرنا بے شک عبادت ہے، لیکن اللہ سے بعض لوگ ایسا خوف کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ گناہ کیا تو لہٰذا مجھے معافی ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، خوف کھانا بھی چاہیے اور معافی بھی طلب کرنی چاہیے، رحمت کے بھی طلبگار ہوں اور نا امید نہ ہوں۔ نا امیدی کفر ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نا امیدی کے بارے میں یعنی امید کیا ہے، نا امیدی کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم علم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔